بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں دلچسپ اور بہترین کہانیاں۔ تو آج حمال اور 3 لڑکیوں کی کہانی کا تیسرا حصہ ہے، بڑی لڑکی کی کہانی۔ بڑی لڑکی نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ دونوں کالی کتیاں میری بہنیں ہیں۔ ہم تینوں سگی بہنیں ہیں، ایک ماں باپ سے ہیں، اور یہ دونوں لڑکیاں جس میں سے ایک کے بدن پر مار کا نشان ہے اور دوسری جو سامان لاتی ہے دوسری ماں سے ہے۔ جب ہمارے ماں باپ کا انتقال ہوا تو ہم سب کو میراث میں سے اپنا اپنا حصہ ملا۔ تھوڑے دنوں کے بعد میری ماں کا انتقال بھی ہو گیا اور اس نے 3,000 دینار ورثے میں چھوڑے اور ہر لڑکی کے حصے میں 1,000 دینار آئے۔ میں ان سب سے عمر میں چھوٹی ہوں۔ میری بہنوں نے شادی کا سامان تیار کر کے ایک ایک مرد سے شادی کر لی اور وہ ایک مدت تک ان کے ساتھ رہے۔ پھر دونوں مردوں نے تجارت کی تیاری کی اور دونوں نے اپنی اپنی بیویوں سے 1,000 دینار لیے اور انہیں ساتھ لے کر روانہ ہو گئے اور مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ 5 سال تک باہر رہے اور اس دوران شوہروں نے سارا مال گنوا دیا اور فقیر ہو گئے اور بیویوں کو پردیس میں چھوڑ کر چلتے بنے۔ 5 سال بعد بڑی بہن پھٹے پرانے لباس میں میرے پاس آئی۔ میں نے اس سے کہا، یہ تیری کیا حالت ہے؟ اس نے کہا، بہن، باتیں بنانے سے کوئی فائدہ نہیں، تقدیر میں ہی ایسا لکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے کپڑے دیے اور کہا، بہن، تو ماں باپ کی جگہ ہے اور جو ورثے میں مجھے تمہارے ساتھ ملا تھا اس میں خدا نے مجھے خوب برکت دی ہے، اس کی وجہ سے میری حالت اچھی ہے۔ میں نے اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کیا۔ 1 سال بعد دوسری بہن بھی اس سے بھی زیادہ میلے کپڑوں میں آئی۔ اس نے دونوں کو اپنے مال میں حصہ دار بنا لیا۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا، بہن، ہم شادی کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا، اب کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آج کل کا اچھا مرد بالکل ناپید ہو چکا ہے، تم شادی کا تجربہ کر چکی ہو۔ مگر انہوں نے میری بات نہ مانی اور شادی کر لی۔ دونوں بہنیں اپنے شوہروں کو لے کر چل دیں اور کچھ دن ان کے ساتھ رہیں۔ شوہروں نے دھوکہ دے کر جو کچھ ان کے پاس تھا لے لیا اور ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر وہ مصیبت زدہ ہو کر میرے پاس آئیں اور معافی مانگی اور کہنے لگی، ہم پر ناراض مت ہو کہ تو ہم سے عمر میں چھوٹی ہے لیکن عقل میں بڑی ہے۔ اب ہم ہرگز شادی نہ کریں گی۔ تو ہم کو اپنے پاس لونڈیاں بنا کر رکھنا۔ میں نے ان کے ساتھ پہلے سے زیادہ انعام و کرام کیا۔ اس طرح ہم نے 1 سال گزارا۔ اس کے بعد میرا ارادہ ہوا کہ ایک کشتی پر مال و تجارت لے کر بصرہ جاؤں۔ انہوں نے کہا، ہم بھی تیرے ساتھ چلیں گے۔ میں نے اپنی پونجی کے 2 حصے کیے، ایک کو ساتھ رکھا اور دوسرے کو امانت رکھ دیا۔ کئی دن رات چلنے کے بعد کشتی غلط راستے پر پڑ گئی اور کشتی بان راستہ بھول گیا اور کشتی اس سمندر سے دور ہو کر دوسرے سمندر میں داخل ہو گئی اور ہمیں ایک مدت تک اس کا پتہ نہ چلا۔ 10 دن بعد کشتی بان کہنے لگا، دور سے ایک شہر چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم نے پوچھا، اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، مجھے نام معلوم نہیں، میرا اس سمندر میں کبھی گزر نہیں ہوا۔ اب تم لوگ اس شہر میں جاؤ اور دیکھو کہ اپنا مال بیچ سکتے ہو یا نہیں، اور جو کچھ اس شہر میں ملے اس سے اپنے ساتھ لے چلو۔ ہم 2 دن یہاں ٹھہر کر راستے کی ضروریات لے کر چل دیں گے۔ ہم خشکی پر اترے اور کشتی بان شہر میں گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا، شہر میں جاؤ اور خدا نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس کو تعجب کی نظر سے دیکھو۔ ہم شہر کی طرف بڑھے اور جب میں دروازے پر پہنچی تو میں نے بہت سے آدمی دیکھے جو ہاتھوں میں چھریاں لیے دروازے پر کھڑے تھے۔ جب میں ان کے پاس پہنچی تو معلوم ہوا کہ ان پر خدا کا
कहर नाजिल हुआ है और वो पत्थर के हो गए हैं। अब हम शहर के अंदर दाखिल हो गए तो क्या देखते हैं कि सब खुदा के कहर में मुब्तला होकर काले पत्थर की तरह हो गए हैं। इससे हमारे ऊपर दहशत तारी हुई। जब हम बाजारों में दाखिल हुए तो देखा कि सौदे का सारा माल रखा हुआ है। हम खुश होकर कहने लगी, हो ना हो इसमें कोई फेर है। इसलिए शहरों के रास्ते पर फैल गए और हर शख्स अपने साथी से जुदा होकर सामान, माल, कपड़ा जमा करने लगा। अब मेरा माजरा सुनिए। मैं किला के अंदर गई, फिर बादशाह के महल में दाखिल हो गई। मेरी नज़र बादशाह पर पड़ी और देखा कि वो बैठा हुआ है, इसके पास मुलाजिम और वजीर हैं। मैं हरम सरा में दाखिल हुई तो देखा मलका वहाँ सो रही है। इसके लिबास और जेवरात में कोई फर्क नहीं आया है, लेकिन वो भी खुदा के कहर की मारी काला पत्थर हो गई थी। वहां मैंने एक खुला दरवाजा देखा और एक 7 मंजिला मकान देखा। इसके ऊपर एक छज्जा था। मैं इसके ऊपर चढ़ गई तो क्या देखती हूँ कि वहां मोमबत्तियां जल रही हैं। मैंने अपने दिल में कहा, यहाँ कोई ना कोई जरूर है जिसने ये मोमबत्तियां जलाई हैं। मैं एक कोठड़ी के सामने पहुंची जिसका दरवाजा बंद था। दरवाजा खुला तो क्या देखा, वो एक मस्जिद है और इसमें एक हसीन कुरान पाक पढ़ रहा है। मैं हैरान हो गई कि तमाम शहर वालों में से ये अकेला किस तरह बच गया। मैं अंदर गई, सलाम किया और कहा, तू मेरे सवाल का जवाब दे। इसने कहा, ए लड़की, तू इस मकान में अपने दाखिल होने का सबब बता। मैं तुझे शहर वालों के किस्से से आगाह करूंगा। जब मैंने अपना हाल बताया तो इसे बड़ा ताज्जुब हुआ। फिर मैंने कहा, अब तुम शहर का हाल बताओ। इसने मुझे अपने पास बिठाया। वो 14वीं रात के चांद की तरह था, जिसके अज़ा खूबसूरत, जिस्म मुलायम और चेहरा हसीन था। जब मैंने इसको एक नज़र देखा तो दिल में हजारों अरमान जाग उठे। मेरा दिल इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। इसने बताया, ये मेरे बाप का शहर है और मेरा बाप वही है जिसको तूने कुर्सी पर बैठा देखा है और जो खुदा के कहर से काला पत्थर बन गया है। छज्जे में जिसको तूने देखा वो मेरी माँ है। यहाँ के सब लोग आतिश परस्त थे। मेरे बाप के कोई औलाद न थी और मैं इसकी आखिरी उम्र में पैदा हुआ। खुशकिस्मती से हमारे यहाँ एक बुढ़िया थी। वो बज़ाहिर मेरे ख़ानदान के दीन पर चलती थी। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे बाप ने मुझे इसके स्पुर्द कर दिया। बुढ़िया ने मुझे इस्लाम की तालीम दी और कहा, सिवाय खुदा के किसी की पूजा मत करना। इसने मुझसे कहा, इस बात को अपने बाप से छुपा कर रखना, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे कत्ल कर डाले। मैंने ये बातें अपने बाप से छुपाए रखी। फिर बुढ़िया फौत हो गई। शहर वालों की बेदीनी, गुमराही बढ़ती गई। इस हालत में उन्होंने कहा कि कोई मनादी करने वाला बिजली की कड़क की तरह जोर से कह रहा है कि आग की परस्तिश छोड़कर अल्लाह की इबादत करो। शहर वाले इससे डर गए और मेरे बाप के पास आए और कहने लगे, ये डरावनी आवाज़ कैसी है जिसे सुनकर हमें खौफ आता है। इसने कहा, आवाज़ से मत डरो, अपने दीन से ना फिरो। मेरे बाप का कहना इनके दिल में बैठ गया और उन्होंने आग की परस्तिश जारी रखी और इनकी गुमराही बढ़ती गई, यहाँ तक कि पहली आवाज़ सुने 1 साल हो गया। फिर वो मनादी वाला दोबारा जाहिर हुआ। उन्होंने इसे सुना। हर साल की बार एक आवाज़ सुनाई देती, लेकिन वो अपने पुराने अकायद ना छोड़ते थे। एक सुबह को आसमान से खुदा का कहर नाजिल हुआ। इनके चौपाए मवेशी अजाब में मुब्तला होकर स्याह पत्थर के हो गए और इस शहर में मेरे सिवा कोई न बचा। जिस दिन से ये वाक़या पेश आया मैं इबादत में मसरूफ़ हूँ, मगर तन्हाई से तंग आ गया हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं दिल बहलाऊं। ये सुनकर मैंने कहा, अगर तेरा जी चाहे तो तू मेरे साथ बगदाद चल और वहाँ आलिमों के साथ मिलकर अपने इल्म में इजाफा कर। तुझे मालूम होना चाहिए
کہ یہ لونڈی تیرے سامنے کھڑی اپنی قوم کی سردار ہے، اور اس کی حکومت بہت سے نوکروں اور غلاموں پر ہے، اور میرے ساتھ کشتی ہے جس پر سامان تجارت لدا ہوا ہے۔ قسمت مجھے اس شہر میں لے آئی، میں برابر اسے محبت اور ترغیب سے آمادہ کرتی رہی یہاں تک کہ وہ مان گیا۔ اس رات میں اس کے قریب سوئی، مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ مجھے کس قدر خوشی حاصل ہو رہی تھی۔ جب صبح ہوئی تو قیمتی چیزیں ساتھ لیں اور قلعے سے اتر کر شہر میں آئی۔ یہاں میں نے دیکھا کہ غلام اور کشتی بان ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب ان کی نظر ہم پر پڑی تو وہ بہت خوش ہو گئے، لیکن جب میری بہنوں اور ان کتیوں نے مجھے میرے ساتھ اس جوان کو دیکھا تو مجھ سے حسد کرنے لگیں۔ پھر ہم کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ میری دونوں بہنیں ساتھ تھیں۔ ان دونوں نے مجھ سے کہا، تو اس خوبصورت جوان کا کیا کرے گی؟ میں نے جواب میں کہا، میرا ارادہ ہے کہ میں اسے اپنا شوہر بناؤں۔ پھر میں نے اس جوان کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے میرے آقا، جب ہم اپنے وطن بغداد پہنچیں تو میں حرم کی رسم کے مطابق اپنے آپ کو تیری غلامی میں پیش کروں اور تیری بیوی بن جاؤں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں اپنی بہنوں سے کہا، میرے لیے یہ جوان کافی ہے، اور جس جس نے جو جو چیزیں حاصل کر لی ہیں وہ ان کی ملکیت رہیں گی۔ جو کچھ تو نے کیا ٹھیک ہے، لیکن ان کے دل میں میرے لیے کھوٹ رہی۔ ہماری کشتی چلتی رہی اور کچھ دنوں کے بعد ہم بصرہ کے قریب آئے۔ جب رات ہوئی تو ہم سو گئے۔ میری بہنیں اٹھیں تو مجھے بستر سمیت سمندر میں پھینک دیا۔ یہی حرکت انہوں نے جوان کے ساتھ کی۔ چونکہ اس کو تیرنا نہیں آتا تھا وہ ڈوب گیا اور میں بچ گئی۔ جب میں سمندر میں پڑی ہوئی تھی تو خدا نے میرے لیے لکڑی کا تختہ بھیج دیا اور میں اس پر چڑھ گئی۔ پھر لہروں نے مجھے اٹھا کر ایک جزیرے کے کنارے پھینک دیا۔ میں چلتے چلتے خشکی کے قریب پہنچی تو کیا دیکھتی ہوں کہ کھجور کے درخت جیسا ایک موٹا سانپ میری طرف تیز تیز بھاگتا چلا آ رہا ہے، اور وہ بائیں دائیں حرکت کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ میرے قریب پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی زبان بالشت بھر لٹکی ہوئی ہے اور وہ مٹی اڑاتا ہوا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایک اسدحا لگا ہوا تھا جو اس پر حملہ آور تھا۔ وہ لمبا اور پتلا تھا اور لمبائی میں نیزے کے برابر تھا۔ اسی اسدحا سے وہ سانپ بھاگ رہا تھا جس نے اس کی دم پکڑی ہوئی تھی، اور دوڑنے کی وجہ سے اس کی زبان لٹک گئی تھی۔ مجھے اس سانپ پر ترس آیا۔ میں نے پتھر اٹھا کر اسدحا کے سر پر دے مارا جس سے وہ فوراً مر گیا۔ سانپ نے اپنے بازو کھولے اور ہوا میں اڑ گیا۔ میں تھکی ہوئی تھی، مجھے نیند آ گئی اور اپنی جگہ پر سو گئی۔ جب میں ایک پہر کے بعد اٹھی تو میں نے دیکھا تو میرے پاؤں کے پاس ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ دو کتیاں ہیں۔ وہ میرے پاؤں داب رہی ہیں۔ مجھے اس سے شرم آئی اور اس سے کہنے لگی، بہن تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں وہی ہوں جس کے ساتھ تو نے بھلائی کی اور میرے دشمن کو قتل کیا ہے۔ میں وہی سانپ ہوں جسے تو نے اسدحے سے بچایا۔ میں جنیا ہوں اور وہ اسدحا جن تھا، اور تیرے بغیر میرے دشمن سے چھٹکارا ناممکن تھا۔ اس نے بتایا، جب تیری وجہ سے مجھے نجات ملی تو ہوا میں اڑ کر اس کشتی پر پہنچی جس میں تیری بہنوں نے تجھے پھینک دیا تھا، اور جو کچھ اس کشتی میں تھا وہ میں نے تیرے مکان میں منتقل کر کے کشتی کو ڈبو دیا اور تیری بہنوں کو کالی کتیا بنا دیا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے ان دونوں کتیوں کو اٹھا کر لے گئی اور میرے مکان کی چھت پر ڈال دیا۔ اس کے بعد سانپ نے مجھ سے کہا، تجھے میرا سردار سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے نقش کی قسم، اگر تو نے ان میں سے ہر ایک کو روزانہ 300 کوڑے نہ مارے گی تو میں آ کر تجھے انہی کی طرح کر دوں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اس لیے اے امیر المومنین، میں برابر انہیں اسی قدر کوڑے مارتی ہوں اور ساتھ ساتھ ان پر ترس بھی کھاتی ہوں۔ خلیفہ کو اس بات پر تعجب ہوا کہ دوسری لڑکی سے کہا،
تیرے جسم پر جو مارے کے نشان ہیں ان کا سبب کیا ہے؟ دوسری لڑکی نے اپنی کہانی سناتے ہوئے کہا، میرا باپ فوت ہوا، اس نے بہت سا مال ترکے میں چھوڑا۔ اس کے مرنے کے کچھ عرصہ کے بعد میں نے ایک شخص سے نکاح کیا جو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ نیک تھا۔ 1 سال زندہ رہ کر وہ بھی انتقال کر گیا۔ مجھے میراث میں 80,000 دینار سونے کے ملے۔ ایک روز میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میرے پاس ایک بڑھیا آئی جس کے گال پچکے ہوئے اور چہرے پر جھریاں تھیں۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، میری ایک یتیم لڑکی ہے، آج رات میں اس کا نکاح اور منہ دکھائی کی رسم ادا کر رہی ہوں، تو اس کی منہ دکھائی میں شامل ہو کر ثواب حاصل کر لے۔ مجھے اس پر رحم آیا، میں نے ہاں کر دی۔ میں نے نہا دھو کر کپڑے بدلے، سنگھار کیا۔ بڑھیا آئی اور اپنی کنیزوں کو ساتھ لے کر چل کھڑی ہوئی۔ پھر ہم ایک دروازے کی طرف بڑھے، اندر گئی تو دیکھا کہ قالین بچھا ہوا ہے۔ دلان کے بیچ میں صنوبر کا تخت ہے جس کے اوپر اطلس کا شامیانہ تھا۔ شامیانے میں سے ایک لڑکی نکلی جو 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت تھی۔ پھر وہ بیٹھ کر کہنے لگی، اے بہن، میرا ایک بھائی ہے جس نے تجھے تمام تماشوں اور عید کے دنوں میں دیکھا ہے، اور وہ جوان ہے، مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اور تجھ پر دل و جان سے زیادہ عاشق ہے۔ وہ اپنی قوم کا سردار ہے، اس کا ارادہ ہے کہ تجھ سے رشتہ قائم کرے اور مجھے تجھ سے ملانے کو کہا۔ وہ تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ جب میں نے اس کی باتیں سنی اور دیکھا کہ میرا دل مکان پر آ چکا ہے تو میں نے لڑکی سے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نے تالی بجائی، ایک دروازہ کھولا، اس میں سے ایک جوان نکلا جو حسن و جمال میں یکتا تھا۔ اس کے انداز دلکش تھے۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میرا دل اس پر آ گیا اور اس کی محبت میرے دل میں سما گئی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں بہت دیر تک اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ اب اس لڑکی نے دوبارہ تالی بجائی، پھر نعمت خانے کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک قاضی، 4 گواہ نکلے۔ میں نے جوان کے ساتھ نکاح کا معاہدہ لکھا اور وہ لوگ چلے گئے۔ اب جوان نے میری طرف مخاطب ہو کر کہا، اے میری مالکہ، میں تیرے ساتھ ایک شرط کرنا چاہتا ہوں۔ تو حلف اٹھا کہ تو میرے سوا کسی کے اوپر نظر نہیں ڈالے گی اور نہ اس کی طرف مائل ہوگی۔ میں اس بات کا حلف اٹھایا۔ اس کے بعد وہ جوان مجھے بستر عروسی پر لے گیا۔ ہماری خوشی اور لذت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ 1 مہینے کے بعد میں نے اس سے اجازت مانگی کہ بازار جا کر کچھ کپڑے خرید لاؤں۔ اس نے اجازت دے دی۔ میں نے بڑھیا اور ایک لونڈی کو اپنے ساتھ لیا۔ بازار پہنچ کر میں نے ایک نوجوان دکاندار کی دکان پر جا کر بیٹھی جو بڑھیا کا واقف تھا۔ جو کچھ ہم چاہتے تھے وہ اس نے نکال کر دیا اور اس نے قیمت لینے سے انکار کیا۔ پھر کہا، تمام چیزیں ایک بوسے کے بدلے مفت لے لے۔ بڑھیا نے کہا، اگر اس نے تیرا ایک بوسہ لے لیا تو کیا بگڑے گا؟ میں نے جواب دیا، کیا تو نہیں جانتی کہ میں نے حلف اٹھا رکھا ہے؟ اس نے کہا، اسے بوسہ لینے دے، خاموش رہ۔ بالآخر میں راضی ہو گئی۔ پھر میں نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ اپنا منہ میرے رخسار تک لایا۔ جب اس نے میرا بوسہ لیا تو اس زور سے کاٹا کہ میرے رخسار سے گوشت کا ایک ٹکڑا جدا ہو گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ بڑھیا نے مجھے اپنی گود میں اٹھا لیا اور کہا، تو گھر پہنچ کر بیمار بن جانا، میں تیرے اوپر چادر ڈال دوں گی اور ایک دوا لے آؤں گی جس سے تیرا زخم بھر جائے گا۔ گھر پہنچی تو بیمار بن کر پڑ گئی۔ جب رات ہوئی تو میرا شوہر آیا۔ اس نے پوچھا، آج باہر جا کر کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سر میں درد ہے۔ پھر کہنے لگا، تیرے رخسار پر زخم کیسا ہے اور وہ بھی نرم گوشت میں؟ میں نے کہا، میں کپڑا خریدنے گئی تو ایک اونٹ سے ٹکرا گئی جس پر لکڑیاں لدی ہوئی تھی۔ میرا نقاب پھٹ گیا اور میرا رخسار بھی زخمی ہو گیا۔ اس نے کہا، میں کل ہی جا کر شہر کے حاکم سے کہتا ہوں کہ شہر کے تمام لکڑہاروں کو پھانسی دے دے۔ میں نے کہا، کیا تو ایک شخص کے گناہ پر صبر نہیں کر سکتا؟ واقعہ یہ ہے کہ میں گدھے پر سوار تھی اور وہ گر پڑا۔
میں زمین پر آ رہی اور ایک لکڑی جو وہاں پڑی تھی میرے رخسار پر لگی، جس سے میں زخمی ہو گئی۔ اس نے کہا، کل اس ماجرے کی اطلاع جعفر برمکی کو دوں گا اور وہ اس شہر کے تمام گدوں کو مروا ڈالے گا۔ میں نے کہا، میری وجہ سے تم تمام لوگوں کی ہلاکت کیوں کر دینا چاہتا ہے؟ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ تقدیر کا لکھا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ میں نے کیا کیا۔ وہ کہنے لگا، تو نے اپنی قسم توڑ ڈالی۔ وہ زور سے چلایا اور ایک دروازہ کھلا، اس میں سے 7 حبشی غلام نکلے۔ اس کے حکم پر انہوں نے مجھے بیڈ پر سے کھینچ کر مکان کے بیچ میں ڈال دیا۔ ایک غلام میرے کاندھے پکڑ کر میرے سر پر سوار ہوا، دوسرے نے میری ٹانگوں پر بیٹھ کے میرے پاؤں پکڑ لیے، تیسرا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی کہنے لگا، اے سردار، میں تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دوں؟ یہی سزا ہے اس کی جو قسم اور محبت کو توڑ دے۔ مجھے اپنی موت کا یقین ہو چکا تھا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہی بڑھیا آئی اور ان کے قدموں پر گر گئی اور کہا، بیٹا، میری تربیت اور حق خدمت کے بدلے میں اس لڑکی کو معاف کر دے، کیونکہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ وہ مان گیا اور کہنے لگا، میں نے اسے معاف کیا، لیکن یہ ضرور ہے کہ میں اس پر کوئی نشان لگا دوں جو عمر بھر اس کے ساتھ رہے۔ اس نے غلاموں کو حکم دیا، وہ میرے کپڑے اتاریں۔ غلام مجھے لٹا کر اوپر بیٹھ گئے اور جلاد غلام نے چھری سے مجھے مارنا شروع کیا اور میری پیٹھ اور پہلو پر اتنی چھریاں ماری کہ جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی، اور غلام مجھے اس گھر میں ڈال آئے جہاں میں پہلے تھی۔ میں نے اپنے جسم کا بہت علاج کیا مگر چھڑیوں کے نشان میری پسلیوں میں رہ گئے۔ پھر میں سوتیلی بہن کے پاس گئی اور دیکھا کہ اس کے ساتھ یہ دونوں کالی کتیاں ہیں۔ میں نے اپنی حالت اور ساری داستان سنائی اور ہم دونوں ساتھ ساتھ رہنے لگے اور کبھی شادی کا ذکر اپنی زبان پر نہ لائے۔ پھر سودا خریدنے والی لڑکی ہمارے ساتھ ہو گئی۔ وہ ہر روز جا کر تمام چیزیں خریدتی ہے۔ ہماری بہن بازار سے ہمارے لیے کچھ خریدنے گئی اور حمال اور 3 قلندروں کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد موصل کے 3 معزز سوداگر ہمارے پاس آئے۔ ہم نے ان کے ساتھ شرط کی تھی جو انہوں نے توڑ ڈالی اور انہیں بد شکنی کی سزا دی اور ان سے کہا، اپنی اپنی داستان بیان کرو۔ ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ خلیفہ کو اس بات پر عجب ہوا، پھر اس نے پہلی لڑکی سے کہا، تجھے کچھ معلوم ہے کہ وہ دیونی کہاں ہے جس نے تیری بہنوں پر جادو کیا؟ اس نے جواب دیا، اس نے مجھے کچھ بال دیے اور کہا تھا کہ جب تو بلانا چاہے تو ان بالوں میں سے ایک بال کو جلاؤ تو میں فوراً آ جاؤں گی۔ خلیفہ نے کہا، مجھے وہ بال دو۔ جب خلیفہ نے اسے جلایا تو اس کی بو پھیلنے لگی تو محل ہلنے لگا۔ پھر وہی دیونی آ پہنچی۔ چونکہ وہ اسلام لا چکی تھی، اس نے السلام علیکم کہا اور بتایا، اس لڑکی نے مجھے موت کے پنجے سے چھڑایا اور میرے دشمن کو مار ڈالا۔ یہ ایسی نیکی ہے جس کا بدلہ میں نہیں دے سکتی، اور جو کچھ اس کی بہنوں نے اس کے ساتھ کیا وہ میں نے خود دیکھا ہے، اس لیے میں نے جادو سے انہیں کتیا بنا دیا۔ اے امیر المومنین، اگر تو چاہے تو میں تیری اور اس لڑکی کی خاطر اس سے ان کا چھٹکارا دلا دوں۔ خلیفہ نے کہا، ہاں، اچھا کر دے۔ اس کے بعد کوڑوں کے نشان والی لڑکی کے واقعہ کی چھان بین کریں گے۔ دیونی نے کہا، میں ان کو اچھا کیے دیتی ہوں اور تجھے اس شخص کا پتہ بھی بتاتی ہوں جس نے اس لڑکی کے ساتھ یہ حرکت کی اور اس پر ظلم کیا اور اس کا مال چھینا، اور وہ تیرا قریب ترین رشتہ دار ہے۔ اس کے بعد دیونی نے ایک پیالہ پانی لیا اور اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور پھر پانی دونوں کتیوں پر چھڑک دیا اور کہنے لگی کہ اصل انسانی صورت پر آ جاؤ، جس کے بعد وہ پرانی صورت میں آ گئیں۔ پھر دیونی نے کہا، جس نے لڑکی کو مارا وہ تیرا بیٹا امین ہے۔ اس نے اس لڑکی کے حسن و جمال کی تعریف کی، پھر چالاکی سے بلوایا اور اس سے نکاح کیا۔ اس نے اور اس سے شرط کرائی کہ اس سے کوئی اب فعل سرزد نہ ہو، لیکن اس نے قسم توڑ دی۔
جس پر کوڑے مارے اور اس کے گھر بھیج دیا۔ خلیفہ نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے دوسری لڑکی کا ماجرا پوچھا۔ اس نے سچ سچ بتایا۔ اب خلیفہ نے قاضیوں گواہوں کو طلب کیا۔ اس نے پہلی لڑکی اور اس کی بہنوں کو جو جادو کی ماری تھی کا نکاح 3 قلندروں سے کروا دیا اور مار کے نشان والی لڑکی اپنے بیٹے امین کو واپس کر دی۔ خلیفہ نے سودا لانے والی لڑکی سے خود شادی کر لی اور سب کے سب بہت ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی دیں۔ شکریہ۔